ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں کی جو فیلڈ ہے وہ ہے تقابل ادیان۔ تقابل ادیان میں اللہ رب العزت نے ان کو ایسی صلاحیت سے نوازا ہے کہ جو پوری دنیا میں ان کو منفرد بناتی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں تو وہ فالو کرتے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتوے کو۔ اس صدی کے حدیث کے مجدد اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ واقعتاً ایک اتھارٹی ہے کہ اگر کوئی علامہ البانی کو یا علامہ البانی خود بھی اس فتوے کو فالو کر رہے ہیں تو ہم بہرحال ان کو گناہگار نہیں کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگوں نے یہ سوال ہم سے کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ یہ اہلیت یا یہ قابلیت نہیں رکھتے کہ وہ اس بارے میں کوئی فتویٰ دے سکیں، اور وہ فتویٰ دیتے بھی نہیں ہیں، اور یہ ان کا فتویٰ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب کی جو فیلڈ ہے وہ ہے تقابل ادیان۔ تقابل ادیان میں ڈاکٹر صاحب ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تقابل ادیان میں اللہ رب العزت نے ان کو ایسی صلاحیت سے نوازا ہے کہ جو پوری دنیا میں ان کو منفرد بناتی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں تو وہ فالو کرتے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتوے کو، اور علامہ البانی وہ واقعتاً اس فیلڈ میں ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس صدی کے حدیث کے مجدد اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ پوری دنیا اسلام کے علماء اس بات کے معترف ہیں کہ حدیث میں تحقیق کرنے میں جو نام علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ واقعتاً ایک اتھارٹی ہے۔ اب ایک عالم دین جو واقعتاً تحقیق کر کے اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ اس کو فرض قرار نہیں دیتا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ چہرے کا پردہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اس میں رعایت رکھتے ہیں کہ یہ افضل ہے، بہتر ہے، تقوی کا تقاضا ہے کہ چہرے کا پردہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی خاتون چہرے کا پردہ نہیں کرتی تو وہ اس کو فرض قرار نہیں دیتے، یعنی کہ وہ گناہگار نہیں ہوگی۔ تو اکثر علماء کرام وہ چہرے کے پردے کے قائل ہیں۔ دونوں کے الگ الگ دلائل موجود ہیں جو کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتب کے اندر، کتابوں کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ دلائل موجود ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اختصار سے نتیجہ خیز بناتے ہوئے یہ بات آپ کی گوش گزار کر دوں کہ اب عوام الناس کے اندر سے اگر کوئی شخص اپنی صلاحیت اور اپنے علم اور خلوص نیت کے ساتھ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتوے کو پڑھتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ علامہ البانی کا جو فتویٰ ہے وہ بہتر ہے اور وہ اس کو فالو کرتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی محل نظر رہے کہ اگر کوئی علامہ البانی کو یا علامہ البانی خود بھی اس فتوے کو فالو کر رہے ہیں تو ہم بہرحال ان کو گناہگار نہیں کہیں گے۔ ہاں، البتہ ہم سمجھائیں گے، ہم اصلاح کر سکتے ہیں، ہم دلائل کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی چہرے کا پردہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی خاتون علامہ البانی کو فالو کرتے ہوئے، ان کے فتوے کو فالو کرتے ہوئے اس نقطہ نظر پہ اور اس پوائنٹ آف ویو پہ عمل کرتی ہے تو ہم وہاں پر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی گناہ کیا یا وہ گناہ گار ہوئی، کیونکہ بہرحال وہ بھی ایک محقق عالم دین کا دیا ہوا فتویٰ ہے اور ان کا ایک موقف ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔